وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 20۔ آج کا موضوع، کیا ہم توحید، رسالت اور آخرت کو ماننے والی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو یعنی مغرب اور عشاء کے وقت، اور جب تم صبح کرو یعنی فجر کے وقت۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ساری تعریفیں آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہیں، اور تم تسبیح کیا کرو سحپہر کو بھی یعنی عصر کے وقت، اور جب تم دوپہر کرو یعنی ظہر کے وقت۔ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ و شاداب فرماتا ہے، اور تم بھی اسی طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 20۔ لفظی ترجمہ، وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان بن جاتے ہو، بشر انسان بن جاتے ہو، تنتشرون پھیل جاتے ہو۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جنس سے، ازواجن جوڑے، لتسکنوا الیہا، کہ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اس کے ذریعے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے بنایا ہے تمہارے درمیان مودت اور رحمت۔ مودت کہتے ہیں پیار کو، وہ اور رحمت۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، جو سوچتے ہیں۔ سامعین کرام، اصل مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آ کے اپنے رب کو بھول چکے ہیں، اور رب کی یاد ہمارے دل میں نہیں ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ رب جو جس کا تعلق باطن سے ہے، لیکن وہ ظاہر بھی تو ہے، لیکن اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ ظاہر سے باطن کو پہچانا جاتا ہے، یعنی ظاہر کے ذریعے باطن کی پہچان ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں سامعین اکرام اللہ تعالیٰ اپنی ظاہری نشانیاں بتا رہے ہیں۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ضرورت اللہ کو نہیں بلکہ ہمیں ہے ذاتی طور پہ، کیونکہ اللہ کی بندگی میں ہماری نجات ہے، ہماری فلاح ہے، ہماری کامیابی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اس وقت ہو سکے گی جب ہم باطن پہ ایمان لے آئیں گے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی جو چیز نظر کے سامنے نہیں ہے اس پہ ان کا متقین کی صفات میں پہلی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ ذرا نوٹ کر لینا، دیکھیں تدبر کی بات ہے، تفکر کی بات ہے، تو ایک بات جو ہے وہ ذہن میں یاد کر لیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ باطنی ہے۔ جیسے کہ ہم ظاہر ہیں، میری صورت آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن میرا باطن آپ کو نظر نہیں آ رہا، ظاہر ہے وہ نظر بھی آتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق باطن سے ہے۔ آپ کی صورت، آپ کا ظاہر، یعنی آپ کی صورت آپ کا ظاہر ہے، ظاہری صورت، لیکن آپ کا ایک باطن بھی ہے جو نہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہ مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن ہے وہی اصل حقیقت۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر ظاہر کا باطن ہوتا ہے اور باطن ہی حقیقت ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہر، آج یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو دیکھتے ہیں، اس کا معلومات تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے باطن اور حقیقت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال رہی سامعین کرام تو پھر ہمارا نقصان، یعنی اگر ہماری نظر ظاہر پہ رہی اور باطن پہ ہم باطن کو ہم محسوس نہ کر سکے یا اس پر ہمارا یقین نہ آیا، تو یقین جانے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 100% پھر وہ انسان نقصان میں جائے گا، جو ظاہر کو دیکھتا ہے لیکن باطن کو نہیں دیکھتا، اور یہ بہت نقصان کی بات ہے، اور یہ بڑا عام مرض ہے، عام مرض ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ، اب یہ دیکھیں سارے لوگ مخاطب ہیں، یہ یعنی کچھ تھوڑے سے لوگ بچ جائیں گے، جیسے کہ سورہ عصر میں ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، ایمان باطن پہ ایمان لے آئے، اور باطن کی واحد حقیقت کیا ہے؟ اللہ۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ قرآن دیکھیں ہماری فلاح کے لیے آیا ہے، نجات کے لیے آیا ہے، اس کے مضامین جو ہیں ہماری فلاح کے لیے ہیں، کامیابی کے لیے ہیں، اس کو اگر مان لیں اور یقین کر لیں تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اب جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، اب یہ عام طور پہ میرا ظاہر ہے کہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک شہری ہوں، ایک فرد ہوں، یہ قرآن کے مضامین آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ قرآن کے بارے میں، کہ یہ اس قسم کے جو مضامین آتے ہیں نا، آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، ہم لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ مضامین ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم تو توحید کو بھی مانتے ہیں، ہم تو آخرت کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ یہ میں بالکل واضح طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تردد میں نہ پڑیں اور آپ تھوڑا سا سوچیں اس بات پہ، اور اس کی میں آپ کو دلیل بھی دیتا ہوں۔ ہماری ساری کوششیں سامعین کرام وہ ظاہر کے لیے ہیں، ظاہر پر ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے۔ یقین تو باطن پہ ہونا چاہیے تھا ہمارا ظاہر پر، اور یہ بات تو قرآن بھی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا،
دنیا کے ظاہر کو، حیات دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یہ اکیلے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہے اسی سے میں نے یہ اخذ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کر رہا ہے، یعلمون ظاہرم، ظاہر پہ تو یقین ہے، باطن کے بارے میں یہ لوگ غافل ہیں۔ اب غفلت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا یقین ہی نہیں ہے، ایک چیز سے آپ غافل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں ایک چونٹی ہے، چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے۔ ایک کنال کا گھر ہے آپ کا، اس میں ایک چونٹی ہے۔ اب چونٹی اگر ہے بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بے ضرر سی چیز ہے اور بس آپ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ایک چونٹی ہے اور وہ ہے خطرناک، اس کے کاٹنے سے فرض کر لیجئے موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے کاٹنے سے موت واقع ہو جائے گی، لہٰذا آپ اس خطرناک چونٹی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بس یہ ایک چونٹی ہے، بے ضرر سی ہے اور عام چونٹیوں کی طرح ہے، اور کوئی بات نہیں، اگر یہ ہے یہ بھی رہ لے میرے گھر میں۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو ایک بات کہی، دیکھیں یہ دنیا داری اور دنیا کی محبت جو ہے یہ ہم نے دل میں پال لی ہے اور اس پہ ہم خوش ہیں اور مطمئن ہیں، لیکن یہ ایک ایسی زہرآلود چیز ہے جس کی مذمت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، حب دنیا جو ہے ہر خطا کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ جو ہے کیا ہے؟ حب دنیا ہے۔ اب حب دنیا تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے حب دنیا میں ہے، چاہے وہ دعویٰ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دیکھیں اپنے پیسوں سے کتنی محبت ہے آپ کو، اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے، اپنی زندگی سے کتنا پیار ہے، اسی طرح جو چیزیں آپ سے تعلق رکھتی ہیں اس سے آپ دلی محبتیں کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں ایک بعض چیزیں جو ہیں وہ فطرتاً ہوتی ہیں، قدرتاً، لیکن یہ ہے کہ دل کی محبت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ دل تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس میں اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے، سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 19، ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان مضامین میں ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، اور اس کا ان آیات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا رب مان لیں۔ دوسرے یہ کہ موت بعد الحیات پہ ہمارا یقین آ جائے، یعنی یہ تمام 6 مرتبہ میں نے آپ کو کہا ہے وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اور یہ بھی غور کریں کہ آیات نشانیاں اپنی بتا رہا ہے، لیکن پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، لیکن جو لوگ فکر کرتے ہیں ان فی ذالک لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، چلیں مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری جنس سے تمہاری جوڑی بنائی اور تمہارے درمیان محبت ڈال دی۔ اب اس میں نشانی ہے، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حکمت برا کلام ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی جو حکمت کے موتی ہیں وہ سمیٹنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس میں نشانیاں آپ ڈھونڈیں، یعنی آپ جب نشانیاں ڈھونڈیں گے اس کی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ربوبیت اور اس کی خلاقیت اور اس کی جو اس نے تخلیق کی ہے اس کی مقصدیت کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے سب اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ سب کیوں کیا ہے؟ یعنی یہ 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ وَمِنْ آیَاتِهِ سے شروع کیا ہے یہ مضمون۔ اب سوال یہ بنتا ہے، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ہیں، لیکن یہ کیوں ہیں؟ اور یہ بھی غور کریں سامعین کرام کہ
ان نشانیوں میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ آپ کی ذات سے، وہ آپ کی ذات سے ہے۔ مثال کے طور پہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، ومن اچھا دوسری کیا ہے، دوسری نشانی کیا ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، دو ہو گئی۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، یہ تیسری نشانی ہے جس میں ہماری زبان اور ہمارے رنگ کی بات کی گئی ہے۔ پھر چوتھی جو ہے نشانی منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اس میں ہمارے سونے کی بات ہو رہی ہے، آرام کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہمارے رزق تلاش کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ومن آیاتہ، اس کے بعد جو ہے یریکم البرق خوفا وطمعا، اس میں ہماری اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی بات کی ہے، وہ بھی ہمارے لیے ہوتی ہے بارش۔ پھر اللہ جو آخری آیت ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، زمین بھی ٹھہری ہوئی ہے، آسمان بھی اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہے اس کے حکم سے، ظاہر ہے زمین پر ہم ٹھہرے ہوئے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہمارے لیے ہیں، یعنی یہ نشانیاں، ان نعمتوں کا تعلق براہ راست ہم سے ہے۔ آپ یعنی تمام 6 کی 6 نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ہماری ذات سے ہے، ہم سے ہے۔ تو اب اس میں یہ بھی ہے سامعین کرام، یعنی ایز اے ہول میں بات کر رہا ہوں، اس مجموعی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بات بھی سوچنے کی ہے۔ دیکھیں اس میں سوچنا تو ہے ہم میں، یہ بات بھی میں پہلے آپ کو کہہ دوں کہ اس میں سوچنا ہے ہم نے، اس میں علم فکر سے کام لینا ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 21 میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ سوچتے ہیں، فکر سے کام لیتے ہیں، ان میں اس میں ان کے لیے نشانی ہے۔ پھر آیت نمبر 22 میں ان فی ذالک لآیات للعالمین، عالموں کے لیے، یعنی جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 23 میں ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اچھا، پھر آیت نمبر 24 میں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری اس میں آپ دیکھیں فکر کی بات کی ہے، اس میں علم کی بات کی ہے، اس میں سننے کی بات کی ہے، اس میں عقل سے کام لینے کی بات کی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں میں اور اگر آپ سوچیں، اپنے متعلق اندازہ لگائیں، یا ہمارا جو اجتماعی اور قومی رویہ ہے قرآن کے بارے میں، اس میں ہم نہ علم سے کام لیتے ہیں، نہ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں، یعنی عمل کرنے کے لیے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے، نہ اس پہ عقل استعمال کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں، یعنی یہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی، آخرت کی اپنی۔ دیکھیں یہ ایک بہت یعنی نقصان دہ بات ہے کہ ہم اپنے وجود کے بارے میں، اپنی جو انجام سے ہم بے خبر رہ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو غافل رکھا ہوا ہے اور رکھنا چاہتے ہیں انجام سے۔ کل ہی میں بات کر رہا تھا ایک اپنے ساتھی سے جنت کے بارے میں، جنت کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ بھئی کچھ تذکرہ دوزخ کا بھی کر لیں، جنت کی تو ہم نے نعمتوں کی بات کی، کچھ دوزخ کا بھی تذکرہ کریں۔ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، دوزخ کی بات نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی دوزخ کے حالات ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا کوئی۔ لیکن دیکھیں جو حالت آنے والی ہے اس کے بارے اس کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ عام طور پہ جو ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سیدھا دوزخ ہے۔ میں آپ کو
بغیر لگی لپٹی، کیونکہ غفلت میں جو زندگی گزاری جائے گی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ اپنے مقصد کو نہ تو پہچان سکیں گے، نہ اس کے لیے کوئی محنت کر سکیں گے، نہ اللہ کو اپنا مقصود بنائیں گے آپ، نہ اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آج سارے حالات ہیں سامنے کرام، اللہ، جیسے آج سارے حالات ہیں کہ ہم آخرت، قبر اور یوم حشر اس کے بارے میں ہم کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، ایک عام رویہ ہے سامنے کرام، دیکھا جائے گا۔ اور تو پھر اس صورتحال میں یہ جو ہے معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں اور بگاڑ کی طرف یہ جاتے ہیں یہ مضامین۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ 6-7 آیاتیں ہیں سامنے کرام، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ نشانیاں فکر، یعنی جو لوگ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، علم سے کام لیتے ہیں، سننے سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ورنہ یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ عام طور پہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تمام قوتوں سے، سوچ و فکر اور سماعت اور علم، اس کی قوتوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دیکھیں قرآن کے بارے میں ہمارا قومی رویہ کیا ہے، ہم اس کے متعلق کچھ جاننا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن فہمی ہمارے قومی نصاب تعلیم جو ہے اس سے یہ بات باہر ہو چکی ہے۔ آپ الجبرا کے بے مقصد جو کتابیں پڑھاتے ہیں، الجبرا اور ریاضی، میں خود اپنا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں میٹرک پاس ہوں، میں 12ویں میں نے فیل کی ہے، لیکن 10ویں جماعت تک مجھے جو ریاضی بتائی گئی، سوائے ان حساب کتاب کے اور پہاڑوں کے، باقی جو چیزیں مجھے بتائی جا رہی ہیں، یہ کلیے بتائے جا رہے ہیں، یہ فزکس کی کلیے ہیں اور یہ فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے، کوئی چیز سب ردی ہو گئی، سارا علم ردی ہو گیا۔ اس کی بجائے اگر مجھے اسکول میں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یعنی کسی مدرسے کا پڑھا ہوا، میں عام سرکاری اسکول میں پڑھا ہوا ہوں، ٹاٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، پرائمری جماعت جو ہے ہماری ٹاٹ پہ گزری ہے ساری۔ لیکن اس کی بجائے اگر مجھے قرآن سے آشنائی دلائی جاتی، اور 10 سال جو ہے میں نے گزار دیے، 10ویں تک ظاہر ہے کہ 10 سال میں نے گزار دیے، 10 یا 11 سال وہ رہتے ہیں سامنے کرام 10ویں تک، وہ پریپ ہوتی ہے، پھر نرسری ہوتی ہے، اس کے بعد یہ 1 2 3 4 ہے نا۔ تو اس میں مجھے اگر قرآن کے بارے میں کچھ واقفیت کرا دی جاتی اور کچھ میری جڑوں کو، زندگی کی جڑوں کو قرآن فہمی کا درس دیا جاتا، کچھ بھی نہیں، نو۔ یہ آج تک ہے یہ رویہ، اور یہ رویہ رہے گا جب تک آپ خود اس کو نہ بدلیں۔ قرآن تو ہماری حرز جاں ہونا چاہیے، قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے۔ آپ اصل روشنی سے اپنی قوم کو بے خبر رکھ کر اور پھر اپنے مونوگرام پہ العلم نور کی تختیاں لگا دیتے ہیں اور قل رب زدنی علما کہہ دیتے ہیں۔ اکثر یہ مونوگرام پہ یہی ہوتا ہے، العلم نور۔ بھئی تم علم کون سا پڑھا رہے ہو؟ وہ تو اندھیرا ہے۔ آپ آج ایک پی ایچ ڈی کا طالب علم جو ہے، یا اس نے ڈاکٹر بن گیا، لیکن قرآن سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ اس نے تاریخ میں پی ایچ ڈی کر لی ہے، اس میں یہ ڈائریکٹریٹ ڈاکٹر بنا دیتے ہیں نا، آپ پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر کہنے لگتے ہیں، کوئی اعزازی ڈگریاں بھی آپ دے دیتے ہیں ڈائریکٹریٹ کی۔ بہرحال لیکن آپ دیکھیں جتنی بھی تعلیم ہے، اس میں قرآن کی روشنی سے طالب علم کو واقف نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بہت بڑی دردناک کہانی ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے قرآن سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، قرآن فہمی سے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک ایک بات کو کھول کے بیان کر رہا ہے، وَمِنْ آیاتہ، یہ ساری نشانیوں سے ہم بے خبر ہیں۔
یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے مضامین بیان ہو رہے ہیں، کتنی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی رحمت ہے، ہمیں ایک ایک نشانی کھول کھول کے بیان کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نشانیاں از خود ہم دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی اس سے تو ہم غافل ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں ایک ایک نشانی بتا رہا ہے۔ پھر بھی یہ میں مضمون یہ بیان کر رہا تھا کہ ہم اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، توحید، رسالت، آخرت کے مضامین کو، یہ تو توحید کا مضمون ہے، توحید تو ہم مانتے ہیں، یہ تو رسالت کا مضمون ہے، یہ تو ہم اس سے واقف ہیں، یہ آخرت کا مضمون ہے، ہم تو رسالت آخرت کو مانتے ہیں، کچھ بھی نہیں مانتے، ظاہر کو مانتے ہیں، باطن کو نہیں مانتے۔ سامعین کرام، یہ بہت ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو ناگفتبہ صورتحال ہے، اور اس کا بہت خطرناک انجام ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں تو آپ گر گئے ہیں، اقوام عالم میں آپ گر گئے ہیں، ذلیل قوم ہے آج مسلمان کی قوم، ذلیل ترین قوم ہے۔ آج ستمبر 2017 روہنگا کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان کو آگ لگائی جا رہی ہے، ان کی بستیوں کو آگ لگائی، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، یمن میں قتل عام ہو رہا ہے، آپ کے شامی بچے جو ہیں ظلم و ستم کا شکار ہیں، مسلمان پر ظلم کر رہا ہے۔ دیکھیں اکثر تو یہ ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، یہ روہنگا تو چلو ٹھیک ہے، وہ یعنی مسلمان ہیں اور غیر مسلم ہیں، لیکن زیادہ تر تو ہم خود اپنے بھائیوں کا گلا کاٹ رہے۔ یہ شام میں کون لڑ رہا ہے؟ وہ ایک بشار الاسد ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دیگر باغی گروپ ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ عراق میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، یمن میں سعودی عرب لگا ہوا ہے، اس نے ایک فوج بنا لی ہے، اور یمن پہ اس نے یلغار کی بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے مسلک کے لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مسلکی اختلافاتی جنگ ہے، ایران دشمن ہے سعودی عرب کا، سعودی عرب دشمن ہے، وہ اپنے اپنے نظریے کو اور اس کے اختلافات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ یعنی بہت دردناک کہانی ہے ہماری من حیث القوم۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ تو اس صورتحال میں تو یہ قرآن کی آیات ہیں، ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ، میری درخواست یہ ہے کہ اس طریقے سے پڑھیں کہ یہ میرے لیے ہیں، تو آپ اس پہ سوچیں، کیونکہ قرآن یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانی ہے للعالمین، لقوم یتفکرون، لقوم یسمعون۔ اب یہ کیا ہم فکر نہیں کر سکتے اس کے بارے میں؟ سوچ نہیں سکتے؟ علم نہیں رکھتے؟ یا عقل ہماری کام نہیں کرتی اس میں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہم دیکھ نہیں رہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان نشانیوں کا جو بیان ہو رہا ہے اس پہ سوچنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ہیں۔ سامعین کرام، ہم منکر ہیں آخرت کے، ہم منکر ہیں توحید کے عملی طور پہ، ہم منکر ہیں رسالت کے، رسالت کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، توحید کو بھی چھوڑ دیا ہے، آخرت سے بھی ہم غافل ہیں۔ تو یہ مضامین پھر ہمارے لیے ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میری یہ نشانی دیکھو، میری یہ نشانی دیکھو نا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ دیکھو میری ایک نشانی دیکھو کہ تمہیں میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے انسان، پھر تم زمین میں پھیل رہے ہو، وہی مٹی ہے۔ دیکھیں اجناس جو ہیں، ظاہر ہے اجناس جو ہے سبزی اجناس، یہ ہم کھاتے ہیں، اس سے جو ہے پھر خون بنتا ہے، خون سے پھر وہ نطفہ بنتا ہے، اور اس میں وہ زندگی آ جاتی ہے۔ تو پیدائش تو بنیادی طور پہ مٹی سے ہے۔ مٹی، ایک جملہ ہے کہ مٹی ہم کھاتے ہیں، اور ہم مٹی ہیں، مٹی کھاتے ہیں، اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔
مٹی ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی کھاتے ہیں اور مٹی میں مل کر مٹی ہونا ہے، یعنی ہمارے ظاہر کا۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ جی ترجمہ فرما دیں۔ من آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان خلقکم من تراب، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم زمین میں پھیل جاتے ہو، منتشر ہو جاتے ہو، پھیل جاتے ہو۔ ظاہر ہے جو پیدا ہوگا وہ پھر باپ کے گھر میں نہیں سمائے گا تو وہ دوسرے گھر میں چلا جائے گا، پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں آپ کے سامنے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ And of his signs is that he created you from dust, and behold, you become humans spreading out. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔